بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ہم منہاج القرآن ویمن لیگ کے ایک پروجیکٹ عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر A Man Making History کے ٹائٹل سے ان خوبصورت سیریز کے پہلے سیشن میں حاضر ہیں۔ یہ سیریز 5 سیشنز پر مشتمل ہوگی، جن میں 5 مختلف سپیکرز سیدی حضور شیخ الاسلام مدث العلی کی حیات اور آپ کے دین اسلام کے لیے جو سروسز ہیں ان پر مشتمل 5 مختلف ٹاپکس پر گفتگو کریں گے۔ آج A Man Making History سیریز کا پہلا سیشن ہے۔ معزز سامعات، ان سیریز کا مقصد سیدی حضور شیخ الاسلام کی ذات اور آپ کے دین اسلام کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنا ہے۔ ان سیریز کا مقصد ہماری ینگ جنریشن کو یہ بتانا ہے کہ سیدی حضور شیخ الاسلام نے کس طرح اپنی جوانی میں محنت کی، علم کی خاطر، عمل کی خاطر اور آنے والی نسلوں کی خاطر۔ سیدی حضور شیخ الاسلام کی ذات اور آپ کا کام اگرچہ اس قدر وسیع ہے کہ انہیں ان 5 سیشنز میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ ان سیشنز کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی اور آپ کی خدمات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سیدی حضور شیخ الاسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ مہر تاباں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد حق سے نہیں پوشیدہ سحر کی تقدیر، خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر، اور جب بانگیں اذاں کرتی ہیں بیدار اسے، کرتا ہے خواب میں دیکھی ہوئی دنیا تعمیر۔ آج کا یہ پہلا سیشن جس کا عنوان ہے فکر ساز نو سیدی حضور شیخ الاسلام۔ آج کی ہماری گیسٹ اسپیکر جنہوں نے ہمیں ساؤتھ کوریا سے جوائن کیا ہے، آپ مرکز پر ناظمہ دعوت و تربیت کے طور پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے چکی ہیں۔ منہاج القرآن ویمن لیگ ساؤتھ کوریا کے صدر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور عام فہم انداز میں گفتگو کرتی ہیں۔ میری مراد محترمہ گلشن اسرار صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور میں منہاج القرآن ویمن لیگ UK عرفان الہدایہ UK کی جانب سے آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ محترمہ گلشن اسرار صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے کہ اس خدائے لم یزل نے اس نفس نفسی، خود غرضی اور مادیت پرستی کے دور پرفتن میں ہمیں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی سے نسبت عطا کی جو ایک عظیم مفکر،
بے مثال مدبر و معلم، ایک مصلح، بے نظیر مجتہد اور مجدد عصر حاضر ہیں۔ دنیا آپ کو شیخ الاسلام اور امبیسڈر آف پیس کے نام سے جانتی ہے۔ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی نسبت در حقیقت ایک ایسا محفوظ شیلٹر ہے، ایک ایسی پناہ گاہ ہے جو اپنے ساتھ جڑنے والوں کے ایمان کو اس دور باطل کے بحر ظلمات کی بے رحم موجوں سے محفوظ کر رہی ہے۔ میں بارگاہ ایزدی سے عطا ہونے والی اس نعمت خاص جو شیخ الاسلام کی نسبت کی صورت میں ملی اور آپ کی عظیم رسول نما تحریک کی ادنا سی کارکن ہونے کی حیثیت سے ملی، میں اس نسبت کی عطا کرنے پر ایک بار پھر اللہ رب العزت کی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ نسبت تا دم مرگ میرا بیش قیمت سرمایہ اور اگلی منزلوں کے لیے زیادہ سفر رہے، کہ شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، کہ میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے۔ میں منہاج القرآن ملی UK اور الہدایہ کی ٹیم کو شخصیت و فکر قائد کی مؤثر ترویج اور اشاعت کے لیے ان فکری سیشنز کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی شخصیت کی کامیابی اور موثریت میں فکر و نظریات کا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور شخصیت کا عمومی دار و مدار ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر ہوتا ہے، کیونکہ یہی اس کی حقیقی فطرت اور سوچ پر محمول ہوتا ہے۔ تو آج ہم بھی اپنے عظیم قائد کی شخصیت کے مؤثر ترین پہلو یعنی فکر قائد پر بات کر کے اپنی فکر و نظر کی آبیاری کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام کی ہمہ جہت آفاقی اور عالمگیر فکر پر بات کرنے کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ اگر کوئی شخص چند گھنٹوں کے لیے شیخ الاسلام کی فکر پر بات کرنا چاہے تو گویا یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ آج ہم فکر قائد کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک کو موضوع گفتگو بنائیں گے، جو کہ اور وہ موضوع ہے فکر ساز نو، یعنی شیخ الاسلام ایک ایسے عظیم مفکر ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو بالعموم، افراد معاشرہ کو بالعموم اور مسلم امہ کے پیروکاروں کی سوچ کو بالخصوص اس کائنات ارضی اور سماوی کے نئے علوم، نئے رازوں سے آشنا کر دیا۔ آپ نے رسمی تقلید سے ہٹ کر افکار کو ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت پر گامزن کیا۔ اس سے قبل کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس فکر ساز نو کی فکر کو سرابی کہاں سے ملی۔ سیدی شیخ الاسلام کی فکر سازی کہاں سے ہوئی، آپ کی فکر سازی کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ معزز سامعات، تاریخ کے اوراق کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اس کائنات رنگ و بو کے تخلیق کار نے
ہمیشہ اپنی مخلوق پر فضل، کرم اور رحمت کی نگاہ فرمائی ہے، اور اس کے فضل کی ایک خاص اور واضح نشانی اس کے عارفین، رازدانان حیات، مفکرین، مصلحین، مجددین و قائدین ملت ہیں۔ بلا شبہ رہنمائی اور ہدایت انسانی کا سب سے بڑا ذریعہ تو سلسلہ نبوت ہے۔ انبیاء و مرسلین اپنے اپنے وقت میں حکم خداوندی سے اس جہان رنگ و بو میں تشریف لاتے رہے اور انسانیت کو کامیابی کے ساتھ اس کارزار حیات سے گزرنے کا فن سکھاتے رہے، اور دنیاوی اخروی تمام منازل و مدارج کو بحسن و خوبی طے کرنے کا عملی فن اور تربیت دیتے رہے۔ مگر شہنشاہ کون و مکان، تاجدار کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کے فضل و احسان کی انتہا ہو گئی۔ اب انبیاء کی آمد کا سلسلہ تو رک گیا، مگر فیضان محمدی کا ایک چشمہ جاری کر دیا گیا کہ اب قیامت تک تعلیمات و افکار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتگان تشریف لاتے رہیں گے، جو خواص و عوام کے لیے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ انہی فیض یافتگان فیضان محمدی میں سے ایک ہستی ہمارے ممدوح شیخ سیدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ آپ کی افکار کو افکار محمدی سے سرابی ہوئی، آپ کو تعلیمات محمدی سے سیراب کیا گیا، تو گویا آپ کی فکر سازی کا منبع اور سرچشمہ تعلیمات و افکار اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کا شمار انہی نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جو نہ صرف قوم و ملت بلکہ پوری انسانیت کے لیے امن و آشتی اور ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بن کر آئیں۔ آپ نہ صرف ایک عظیم معلم، مدبر، مصلح، مجدد عصر ہیں، بلکہ ایک روشن خیال مفکر اور مسیحا بن کر آئے کہ جس نے نبض عصر پر ہاتھ رکھ کر مصلحتوں کے نام پر پیدا کیے گئے امت مسلمہ کے گمبھیر مسائل کا متوازن حل پیش کیا۔ آپ نے ذہنوں کو رسمی تقلید سے آزاد کر کے نئے افکار کی آزاد روح پھونکی۔ شیخ الاسلام کی فکر و نظر نے عالم دنیا کے لیے بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص علم، حکمت، دانش و بینش اور تہذیب و تمدن کے نئے افق کھول دیے۔ آپ نے موجودہ صدی کے باطلانہ فتنوں کے نتیجے میں اسلامی عقائد و نظریات میں باطلانہ نظریات اور جاہلانہ رسوم کی ملاوٹ کو بھانپ لیا، اور امت مسلمہ کے عقائد و نظریات کے بچاؤ کے لیے علمی و تحقیقی کاوشیں کر کے 1000 سالہ تاریخ میں وہ کام کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ملت اسلامیہ جو صدیوں تک علم و دانش اور تعلیم و تحقیق کے میدان میں اقوام عالم کی امامت و قیادت کرتی رہی، سامراجی فتنوں اور سازشوں کا شکار ہو کر زوال و انحطاط پذیر ہو چکی تھی۔ صرف یہیں تک نہیں کہ بلکہ علمی، فکری، سائنسی اور فنی بنیادوں پر بھی ہر سطح پر مفلس و کنگال ہو چکی تھی۔ سیدی شیخ الاسلام کا دل مسلم امہ کے دیگر گوں حالات کو دیکھ کر کڑتا رہتا تھا، اور ایسے میں آپ بارگاہ مصطفی سے مدد اور خیرات طلب کرتے
کہ امت کو ان بحرانوں سے نکال سکیں۔ گویا میرے شیخ کے دل کی تڑپ کچھ یوں تھی کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ اور زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب، کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی۔ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے۔ امت مسلمہ کو فکر محمدی سے دور کیا جا رہا تھا، جس پر میرے قائد کی روح تڑپ اٹھی کہ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے سائل کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ تو پھر بارگاہ محمدی سے پھر ایسی خیرات ملی، ایسا فیضان جاری ہوا کہ وہ امت جو زوال اور انحطاط کا شکار تھی، پھر شیخ الاسلام کو اس امت کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے چن لیا گیا۔ پھر شیخ الاسلام کی فکر رساں نے امت مسلمہ کے فکری و نظریاتی، علمی و تحقیقی، معاشی و معاشرتی بحرانوں، ان کے اثرات اور نتائج کا جائزہ لیا، اور ان تمام بحرانوں سے نکالنے کے لیے آپ نے اب جس نتیجے پر پہنچے وہ یہ تھا کہ اب رسمی تقلید جو منجمد ہو چکا ہے، جس سے امت کی ترقی اور امت کا وقار جس سے مجروح ہو چکا ہے، اس رسمی تقلید کی گھسی پٹی راہوں پر چلنے کی بجائے اپنا رستہ خود بنانا ہے۔ مشکل پسندی آپ کی فطرت ثانیہ تھی، آپ نے ہر کام کو ایک نئی طرح دی، آپ کی قوت ارادی نے بڑے بڑے طوفانوں کے پھر رخ موڑ ڈالے، آپ کو خالق کائنات نے پھر ایسے کمالات دیے کہ آپ نے پھر امت مسلمہ کو کلی طور پہ جو بحرانوں کا شکار تھی اس سے نکالنے کے لیے ہر سطح پر مؤثر کاوشوں کا آغاز کیا، پھر وہ علم کا میدان ہو یا فکر و نظریہ کا، تعلیم کا میدان ہو یا تحقیق کا، جدید سائنسی علوم کی درس گاہیں ہوں یا اصلاح احوال کی تربیت گاہیں اور دارالعلوم، اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹے ہوئے تعلق کی بحالی کی جد و جہد ہو یا رجوع الی القرآن کی دعوت، اسلام کے سیاسی نظریات کے نفاذ کی جد و جہد ہو یا اسلامی معاشی نظام کا نفاذ، سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے چارہ گری ہو یا بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے منزل گامزن کرنے کی کاوشیں، جدید عالمی سامراجی فتنوں سے امت مسلمہ کی نسل نو کے ایمان کے بچاؤ کی جد و جہد ہو یا اسلام پہ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر کے اسلام کا امن پسند چہرہ دنیا کے سامنے لانے کی کاوشیں ہوں، آپ نے ہر میدان، ہر شعبے کے زوال اور بحران سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر فکری اور تعلیمی کاوشیں کی،
آپ نے ان کا حل دیا، نہ صرف حل دیا بلکہ اس کو عملی جامہ پہنا کر صدیوں کی تاریخ میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اور آپ اقبال کے اس شعر کی عملی تصویر بن گئے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یوں تو شیخ الاسلام کے احیاء دین کے لیے اور مسلم امہ کو پھر سے عروج کی طرف گامزن کرنے کے لیے کیے جانے والی کاوشوں کی فہرست بہت طویل ہے، مگر آج ہم آپ کے ان کارہائے نمایاں پر بات کریں گے جن پر آپ سے قبل صدیوں پہلے تک کسی نے کام نہیں کیا، یا سابقہ ادوار کے اسلاف نے، مجتہدین نے اور مجددین نے اپنے اپنے ادوار کے تقاضوں کے مطابق دین کو زندہ رکھا، مگر موجودہ صدی اور پچھلی صدی سے دین کے احیاء کا یہ کام تعطل کا شکار تھا، اور پھر یہ کام آپ کے ذریعے سے لیا گیا۔ آپ کے کارہائے نمایاں کی اس فہرست کو دیکھتے ہیں جو اپنی نوعیت کے منفرد، انوکھے اور نئے امور ہیں، جن پر آپ نے مسلم امہ کی فکر کو ایک نئی جہت پر گامزن کیا۔ علوم قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو قرآن پاک کے ایک ایسے ترجمے کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ جو سائنسی اور موجودہ ماڈرن علوم سے مطابقت رکھتا ہو اور ان صہیونی سازشوں کا کلا کما کر سکے کہ جن کے ذریعے سے یہ باور کروایا جا رہا تھا کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن ہے۔ شیخ الاسلام نے عرفان القرآن کے نام سے اردو اور دی گلوریس قرآن کے نام سے انگریزی زبان میں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق عام قاری کو تفاسیر سے بے نیاز کر دینے والا قرآن مجید کا نہایت جامع اور عام فہم ترجمہ کیا، جو قرآن حکیم کے الوہی بیان کا لغوی اور نحوی، ادبی، علمی، اعتقادی، فکری اور سائنسی خصوصیات کا آئینہ دار ہے۔ یہ ترجمہ کئی جہات سے عصر حاضر کے دیگر تراجم کے مقابلے میں زیادہ جامع اور منفرد ہے۔ قرآن حکیم کی آیات میں پوشیدہ سائنسی حقائق کو جس طرح حضور شیخ الاسلام نے کھول کھول کر بیان کیا، اس سے نہ صرف دین اور سائنس کا تضاد ابھارنے والوں کو حوصلہ شکنی ہوئی، بلکہ اسلام اور سائنس کو سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوئی۔ آج ہمیں سائنس قرآن کے دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے اور تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ خود قرآن اس پر گواہ ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس پر قرآن رہنمائی فراہم نہ کرتا ہو، مگر موجودہ صدی کی کوکھ سے ایک فتنے نے جنم لیا اور نسل نو کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے قرآن کی عالمگیریت، آفاقیت اور جامعیت کو مشکوک بنانے کی سازش کی گئی، اور مسلم امہ کے نوجوانوں کی قرآن سے بیزاری کے لیے ذہن سازی کی کوشش کی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ قرآن صرف علماء اور مولوی طبقے کے لیے ہے۔ موجودہ سائنسی علوم اور ماڈرن علوم قرآن پاک سے ثابت نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام نے اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے
قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تصنیف کا کام عمل میں لایا، اور قرآنک انسائکلوپیڈیا جو کہ اس رواں صدی کی سب سے بڑی علمی کاوش ہے، یہ 8 جلدوں اور 5000 موضوعات پر مشتمل ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا ہے۔ قرآنک انسائکلوپیڈیا کے ابتدائی 400 صفحات صرف موضوعات کی فہرست پر مشتمل ہیں۔ کوئی بھی فرد، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پیشے سے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ قرآنک انسائکلوپیڈیا سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر طاہر القادری کی 50 سالہ علمی تحقیق اور تجربے کا نچوڑ ہے، جس میں حتی الامکان انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی فرد، خواہ وہ ہدایت کا متلاشی ہو یا کلام اللہ کی تفہیم کا طالب ہو، قرآنی انسائکلوپیڈیا سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ چاہے کوئی اسلامیات کا ریسرچ اسکالر ہو یا عالم دین، استاد ہو یا طالب علم، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، جج ہو یا وکیل، سائنسدان ہو یا سیاستدان، محقق ہو یا فلاسفر، مصنف ہو یا فنکار، شاعر ہو یا ادیب، سپہ سالار ہو یا مجاہد، فہم دینِ فہم دنیا کا طلبگار ہو یا آخرت کی جستجو کرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت، نظام زندگی کو سمجھنا چاہتا ہو یا فلسفہ کائنات کو جاننے کا آرزومند ہو، مقصد تخلیق کائنات کو سمجھنا چاہتا ہو، یا جنت و دوزخ اور سزا و جزا، جن و بشر اور ملائکہ کے قرآنی تصورات کا فہم چاہتا ہو، ہاں کوئی دور جدید کے سائنسی علوم کو قرآنی زاویے سے جانچنے کا خواہش مند ہو، یا آثار قدیمہ کا ماہر ہو، یا پھر فلکیات، حیاتیات، علم کیمیا اور ریاضیات کو قرآنی زاویے سے پرکھنا چاہتا ہو، یا انسانی تخلیق اور مقصد حیات کو سمجھنے کا خواہاں ہو، یا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھنا چاہتا ہو، ہاں کوئی عشق رسول کو سمجھنا چاہتا ہو، یا اسلامی فلسفہ عبادت کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنے کا آرزو مند ہو، قرآنی انسائکلوپیڈیا سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اگر علم حدیث کی بات کی جائے تو شیخ الاسلام نے جامع السنہ کے نام سے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق حوالہ جات سے مزین 30,000 احادیث مبارکہ کا 20 جلدوں پر مشتمل ایسا مجموعہ تیار کیا ہے جو صحاح ستہ کے بعد علم الحدیث پر ہونے والا اپنی نوعیت کا سب سے جامع اور عظیم الشان تحقیقی کام ہے، جس سے صدیوں تک اہل علم مستفید ہوں گے۔ المنہاج السوی اور ہدایت الامہ احادیث کے ایسے مجموعے ہیں کہ جو لاکھوں لوگوں کے ایمان کی محافظت کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں احادیث مبارکہ پر شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کی 80 سے زائد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی امت کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے میں ممد اور معاون ہیں۔ اگر سیرت النبی کی بات کی جائے تو شیخ الاسلام نے اردو زبان میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 12 جلدوں پر مشتمل تاریخ کی سب سے ضخیم کتاب لکھ کر عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ بالخصوص
2 جلدوں پر مشتمل مقدمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، جو سیرت نگاری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ علاوہ ازیں سیرت الرسول کے مختلف پہلوؤں پر آپ کی 60 سے زیادہ تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ موجودہ صدی میں شیخ الاسلام کے سب سے بڑے علمی اور فکری کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کے فکری جمود کو ختم کر کے انہیں ایک ترقی پسند سوچ پر چلنے والا بنایا۔ امت مسلمہ جو اندھی تقلید اور رسوم و رواج کے ساتھ جڑ کر اجتہاد، قیاس، تحقیق اور جدید علوم کی تعلیم کے دروازے اپنے اوپر بند کر چکی تھی، آپ نے انہیں اپنی تقریر، تحریر، دعوتی اور تربیتی سرگرمیوں سے جھنجھوڑا۔ وہ امت مسلمہ جو علمی اور فکری زوال کے بعد غیروں سے مستعار لیے گئے افکار و نظریات کی پیروی کی ڈگر پر گامزن تھی، آپ نے ان کے خوابیدہ ضمیر کو شعور کی بیداری کے ذریعے جگایا اور غیروں سے مستعار لیے گئے افکار و نظریات کی پیروی سے روک کر انہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا متبادل حل دیا۔ بقول اقبال، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ شیخ الاسلام نے دین اور دنیا کی دوئی اور ثنویت کو ختم کرتے ہوئے دنیا اور مذہب دونوں کو دین اسلام کا جزو لازم قرار دیا۔ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں حتیٰ کہ غیر مسلم مستشرقین کو بھی سائنسی حقائق کے مطابق دین کے ہمہ جہت پہلوؤں کو 21ویں صدی میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے قابل ثابت کیا، اور ایسی تمام دیواروں کو مسمار کیا جو دنیا دار طبقے کو دین دار طبقے سے جدا کرتی تھیں، تاکہ دنیا دار لوگوں کو دین اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع میسر آ سکے، اور صدیوں کے زوال کی وجہ سے ان کے قلوب و اذہان میں دین کے بارے پیدا ہونے والے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ شیخ الاسلام نے اپنی تجدیدی کاوشوں کے ذریعے صدیوں سے فکر اسلامی پر مسلط جمود کو توڑتے ہوئے اسلام کا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بطور سیاسی، معاشی، قانونی اور سماجی نظام کے قابل نفاذ اور وقت کی ضرورت ہونا ثابت کیا۔ اس سلسلے میں قرآنی فلسفہ انقلاب، اقتصادیات اسلام، اسلامی نظام معیشت، اسلام اور جدید سائنس، بلا سود بینکاری جیسی ہزاروں بیسیوں کتب اور سینکڑوں لیکچرز آپ کی اس عظیم فکری اور تجدیدی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ وطن عزیز اور عالم اسلام پر دہشت گردی کے سائے جب منڈلانے لگے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر دہشت گردی کا ٹھپا لگایا گیا۔ ایسے میں وطن عزیز میں جہاں ہزاروں بے گناہ افراد اس دہشت گردی کی لہر کی نظر ہو رہے تھے، وہیں دہشت گردوں کو بہت سی نام نہاد مذہبی جماعتوں کی خاموش حمایت بھی حاصل تھی۔ ایسے پرخطر ماحول میں اگر کسی نے کھلے دل سے، کھلے الفاظ میں دہشت گردی کی مذمت کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام نے کمال جرأت مندی سے قرآن و حدیث کے سینکڑوں دلائل کے ساتھ دہشت گردوں کو دور حاضر کے خوارج ثابت کرتے ہوئے ان کے کفر پر 600 صفحات پر مبنی فتویٰ جاری کیا، جس میں موجود دلائل کو دہشت گردوں کی کوئی ہم نوا تنظیم رد کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس فتوے کو دنیا کی لاکھوں ویب سائٹس پر ڈسکس کیا گیا۔ دنیا کے ہزاروں بڑے اخبارات نے پہلے صفحات پر
نمایاں کوریج دی، سینکڑوں ٹی وی چینلز نے اس پر تبصرے نشر کیے، بے شمار عرب اخبارات نے اس فتوے کو خوب سراہا اور اس پر کوریج دی۔ اسی طرح عرب ممالک میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار الشرق الاوسط نے 4 بڑے صفحات پر فتویٰ کو کوریج دی اور لکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے اس تاریخی فتویٰ کے ذریعے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں۔ اول، ان اسلام دشمن طاقتوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جو اسلام کو مغرب میں ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر متعارف کروا رہی تھیں، اور دوسری، طالبان اور القاعدہ کے خودکش حملوں کو قرآن و حدیث کے دلائل سے غلط ثابت کر دیا۔ یہی نہیں، موجودہ صدی کے آغاز پر عالمی سطح پر 2 متضاد قسموں کی انتہا پسندی کا ماحول پروان چڑھایا گیا۔ ایک طرف مذہبی انتہا پسندی تھی تو دوسری طرف سیکولر انتہا پسندی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے انتہا پسندی کی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان عالمی سطح پر پرامن بقائے باہمی اور ماڈریشن کا ایجنڈا اس قدر متاثر کن اور مدلل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا کہ انتہا پسندی کے ہاتھوں خوف زدہ کرۂ ارضی کے باسی آج شیخ الاسلام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ عالمی امن کے حوالے سے آپ کے خدمات کے پیش نظر سال 2011 میں اقوام متحدہ نے تحریک منہاج القرآن کو خصوصی مشاورتی درجہ دیا۔ عالمی امن کی بحالی کے لیے شیخ الاسلام نے دنیا کے تمام بڑے خطوں میں امن کانفرنسز کیں۔ عالمی امن کے حوالے سے آپ کی کاوشوں کی دنیا بھر میں اثر پذیری کا عالم یہ ہے کہ آج دنیا آپ کو ایمبیسڈر آف پیس کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام نے اشاعت اسلام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک نئی جہت کو کھولا۔ شیخ الاسلام نے مجددانہ بصیرت سے اشاعت اسلام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شیخ الاسلام کا ایک اور انقلاب آفرین کارنامہ ہے۔ شیخ الاسلام نے مجددانہ بصیرت سے اشاعت اسلام کے لیے جدید ذرائع کو بروئے کار لانے کا آغاز کیا۔ آج سے 30 سال قبل آپ کے خطابات کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت مذہبی حلقوں میں تصویر تک بنانے کو بالعموم حرام سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح 1988 سے تحریک کے رفقاء اور اراکین کا کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ رکھا جاتا رہا، جس کی مدد سے ماہانہ لٹریچر کی ترسیل عمل میں لائی جاتی رہی۔ جدید مشینری سے آراستہ پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا گیا، جہاں شیخ الاسلام کی سینکڑوں تصانیف، ماہانہ مجلدات اور منہاج القرآن سکولز کا نصاب پرنٹ کیا جاتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی درجنوں ویب سائٹس میں سے سب سے پہلی ویب سائٹ کا آغاز 1994 میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان کا عام پڑھا لکھا شخص بھی انٹرنیٹ سے شناسا نہیں تھا، اور اسے پاکستان کی کسی بھی تنظیم کی پہلی ویب سائٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ علاوہ ازیں فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں درجنوں کمپیوٹرز ریسرچ اسکالرز کے زیر استعمال ہیں، جہاں شیخ الاسلام کی تصانیف پر شب و روز تحقیق و تخریج کا کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سیاسی نظام کی بات کی جائے اور پاکستان کے بحران کی بات کی جائے تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے جملہ مسائل کا سبب اس کا انتخابی نظام ہے۔ شیخ الاسلام نے قوم کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کا انتخابی نظام صرف قوم کے بدترین لوگوں کو حکمرانی کا موقع دیتا ہے، اور کوئی مخلص اور باصلاحیت قیادت
اس نظام کے ذریعے 100 سال میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات شیخ الاسلام نے آج سے 2 دہائیاں قبل فرمائی تھی، اور آج قوم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ آپ نے اس فرسودہ نظام انتخاب کا متناسب نمائندگی کا شورائی نظام پیش کر کے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ آج وطن عزیز کی ڈگمگاتی نہیا اور سیاسی اور معاشی بحران اور دیگرگوں حالات میں آپ کا بیانیہ سیاست نہیں، ریاست بچاؤ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر عقیدے کے تحفظ کی بات کی جائے تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا صحرا بھی سیدی شیخ الاسلام کے سر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر علماء کرام عموماً چند دلائل پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے، مگر شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں پہلی دفعہ 100 سے زائد قرآنی آیات اور 250 سے زائد احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کر کے ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، جو اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح اگر عقائد متزلزل ہوں تو عقائد کی اصلاح کے لیے آپ کی بک عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت ایک بہترین تصنیف ہے۔ شیخ الاسلام کے علمی کارناموں کی بات کی جائے تو شیخ الاسلام نے بغیر کسی حکومتی مدد، کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار کی ایجنسی کی مدد کے بغیر ماڈل ٹاؤن کی صفا اکیڈمی سے لے کر ماڈل ٹاؤن کے عظیم الشان علمی و فکری، تحریکی و تنظیمی، دعوتی و تربیتی شعبہ جات پر مشتمل سیکریٹریٹ سمیت جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، شریعہ کالج، منہاج کالج برائے خواتین، منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی، پاکستان عوامی تحریک کے عوامی تعلیمی منصوبے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر تحت ہزارہا منہاج ماڈل سکولز کا قیام، تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کا قیام، ملک بھر میں قائم سینکڑوں منہاج القرآن کے اسلامک سینٹرز اور دنیا کے تمام بر اعظموں میں اور 100 سے زائد ممالک میں منہاج اسلامک سینٹرز اور کمیونٹی ویلفیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لائے، جو چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانان ملک و ملت اور دختران اسلام اور ہر عمر کے افراد کی فکر و نظر کی آبیاری کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام نے دینی و دنیاوی علوم کے امتزاج سے تعلیم کو جامع بنایا، تربیت، تزکیہ، طہارت فکر اور تعمیر شخصیت سے علم کو نفع بخش بنایا، ذکر، محافل نعت، محافل شب بیداری اور تہجد جیسے امور دے کر احوال و اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دیا، حتیٰ کہ جب شیخ الاسلام نے انقلاب کی جد و جہد کا آغاز کیا تو فکری اور نظریاتی، تعلیمی اور شعوری انقلاب کو اس کی خشت اول قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تک قوم کے شعور کی بیداری نہیں ہوگی تب تک مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہیں ہو سکتا۔ شیخ الاسلام جیسی نابغہ عصر ہستیاں روز بروز پیدا نہیں ہوا کرتی، قدرت برسوں پرورش کرتی ہے، تب خاک کے پردے سے انسان پیدا ہوتا ہے جو اپنے نور بصیرت سے مستقبل کے دھندلکوں میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے۔ زمانہ اس کی سوچوں کی پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ صاحب فضل ہوتا ہے، اس کے ہم عصر تو بہت ہوتے ہیں مگر کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ اسلاف کے ادوار کے بعد اسلام کی تجدید و احیاء اور نشت کا کام تعطل اور جمود کا شکار ہو گیا، مگر شیخ الاسلام دور حاضر میں امت مسلمہ کی حیات نو کے چارہ گر بن کر ابھرے۔ آپ اسلام کی تجدید و احیاء اور نشت ثانیہ کی عظیم منزلوں کے وارث بن کر آئے۔ آپ جہالت کے اندھیروں میں
روشنی کا ایسا استعارہ جس کی فکر و عمل کی ضیاء نے تحقیقی اور تعلیمی، فکری اور نظریاتی، علمی و عملی میدانوں میں ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ آج صاحبان علم و دانش آپ کے محض 4 دہائیوں میں انجام دیے جانے والے انقلاب آفرین تحقیقی کارناموں اور ان کے عملی نفاذ کو دیکھ کر انگشت بدندہ ہیں۔ آپ نے تازہ افکار سے بلندیوں کے نئے جہاں پیدا کر کے اقبال کی فکر کو عملی جامہ پہنایا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ سیدی شیخ الاسلام تحریک منہاج القرآن کا علم اٹھائے تمام تر مزاحمتوں، عداوتوں اور رکاوٹوں کے باوجود مایوسیوں کے اندھیروں میں چراغ امید جلائے سوئے منزل رواں دواں ہیں۔ اس چراغ امید کی کرنیں اس شمع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگر ہیں جو حریم گنبد خضرا میں اپنی پوری توانائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ افروزاں ہے، اور جس کی ذوفشانیوں میں تا قیامت کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ وقت کے ساتھ اس کی لازوال روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس قافلے میں شامل ہو کر اوج ثریا کے فخر کا باعث بنیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گی کہ شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، اپنے فیضان سے تاباں یہ اجالے رکھنا، اور تندیے باد مخالف نہ بجھانے پائے، تندیے باد مخالف نہ بجھانے پائے، میرے اللہ میرے طاہر کو سلامت رکھنا، میرے اللہ میرے طاہر کو سلامت رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ محترمہ گلشن اسرار صاحبہ، فکر سازنو ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث العلی کے موضوع پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہی تھی۔ میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ سیشن انشاءاللہ اگلی جمعرات UK ٹائم کے مطابق دن 1 بجے منہاج ملک UK کے YouTube چینل اور فیس بک پیج پر ضرور دیکھیے۔ مع السلام و الاکرام۔